اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بات ختم ہوئی تھی سورہ مائدہ آیت نمبر 6 کے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا پر، یعنی جب تمہیں پانی نہ ملے تو اس صورت میں تیمم کر لیا کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، تو اس سے یعنی مٹی سے، تو اس سے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو مل لو۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے۔ ولکن یرید لیطہرکم، بلکہ اللہ چاہتا ہے تمہیں پاک کر دے۔ ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون، اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دے تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ اللہ تبارک و تعالی ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے۔ ولکن یرید لیطہرکم، بلکہ اللہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے۔ وَيَتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دے تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ اس آیت کے اس حصے میں تیمم کی صورتیں اور طریقہ بیان ہوا ہے۔ اس کی پوری تفسیر سورہ نساء میں گزر چکی ہے، مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بخاری نے اس آیت کے متعلق خاص طور پر ایک حدیث نقل کی ہے، وہ ہم آپ کو بتلائے دیتے ہیں۔ بخاری نے خاص طور پر اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میرے گلے کا ہار مقام بیدا میں گر پڑا، ہم مدینے میں داخل ہونے ہی والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری روکی اور میری گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ اتنے میں میرے والد حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے اور مجھ پر بگڑنے لگے کہ تو نے ہار کھو کر لوگوں کو روک دیا ہے، بلکہ پورے قافلے کو روک دیا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ مجھے یعنی حضرت ابوبکر صدیق مجھے کچوکے لگانے لگے، کچوکے مارنے لگے، جس سے مجھے تکلیف ہوئی، لیکن اس خیال کی وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں کہیں خلل نہ پڑ جائے، میں ہلی جھلی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگ گئے اور صبح کی نماز کا وقت ہو گیا اور پانی کی تلاش کی گئی تو پانی نہیں ملا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں تیمم کی وضاحت نازل کی گئی، اور اس آیت میں تیمم کے بارے میں حکم آ گیا۔ اب دیکھیے، ایک صحابی ہیں حضرت اسید بن حضیر، وہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ کہنے لگے، اے آل ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے تمہیں بابرکت بنا دیا ہے، تم لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور بابرکت ہو۔ تو یہ حدیث ہے، بخاری نے اس آیت سے متعلق خاص طور پر نقل کی ہے، اور اس سے حضرت عائشہ صدیقہ اور آل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے اس امت کو کئی چیزیں ملی ہیں۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، اس لیے اپنے دین کو آسان اور سہل کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے دین کو بوجھل اور مشکل نہیں بنایا۔ حکم تو یہ تھا کہ پانی سے وضو کرو، لیکن جب پانی میسر نہ ہو، پانی پر قدرت حاصل نہ ہو یا کسی بیماری میں مبتلا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تمہیں تیمم کرنے کی رخصت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تیمم کرنے کی رخصت عطا فرمائی،
वलाकिन युरीदु लियुतहिरकुम, बल्कि अल्लाह चाहता है कि तुम्हें पाक कर दे, वलियुतिम्मु निअमतहु, और ताकि तुम पर अपनी नेमतें पूरी कर दे, ताकि उसकी रहमतों पर तुम शुक्रगुजारी कर सको। आगे चलते हैं आयत नंबर 7 की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हुल्लज़ी वासक़कुम बिही इज़ क़ुल्तुम समिअना व अतअना। अल्लाह ताला फरमाते हैं वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हुल्लज़ी वासक़कुम बिही, और अल्लाह ने तुम्हें जो अपनी नेमत अता की है उसको याद रखो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और अल्लाह ने जो अपनी नेमत तुमको अता की है उसको याद रखो। व मीसाक़हुल्लज़ी वासक़कुम बी, और उस मुआहिदे को भी याद रखो जो उसने तुमसे बांधा है, जो उसने तुमसे किया है। देखिए, एक मीसाक और अहद वो था जो अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल से लिया था, और अब ये उस अहद का बयान है जो अल्लाह ताला ने अहले ईमान से लिया है। इस सूरत के शुरू और आगाज़ में अहले ईमान मुखातब थे और इस तरह के अल्फाज आए थे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद। इस सूरह के शुरू और आगाज़ में भी अहले ईमान मुखातब थे, और इस मीसाक और अहद में भी अहले ईमान ही मुखातब हैं। देखिए, जिस तरह नफ्स की पाकीज़गी एक नेमत है, इसी तरह जिस्म की पाकीज़गी भी एक नेमत है। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, जो कहा गया है कि अल्लाह ने जो तुम्हारे ऊपर नेमत की है उसको याद रखो, तो नफ्स की पाकीज़गी एक नेमत है, इसी तरह जिस्म की पाकीज़गी भी एक नेमत है। इंसान पर अल्लाह की नेमत उसी वक्त मुकम्मल हो सकती है जबकि नफ्स और जिस्म दोनों की पाकीज़गी के लिए इंसान को हिदायत मिल जाए। वो नेमत अल्लाह की तरफ से यही है कि तुम्हारे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सीधा रास्ता वाज़ेह कर दिया है, सिरात मुस्तकीम को वाज़ेह कर दिया है, और दुनिया की रहनुमाई और हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें मुंतखब कर दिया है, और ये ओहदा सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया ही की खासियत है। तो ये सब इनामात हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर किए हैं। सबसे बड़ा इनाम तो सिरात मुस्तकीम का ही है। अल्लाह ने सिरात मुस्तकीम को हमारे सामने वाज़ेह कर दिया, और दुनिया की हिदायत और रहनुमाई के लिए इस उम्मत को यानी उम्मत मोहम्मदिया को ख़ास तौर पर मुंतखब किया है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं इज़ क़ुल्तुम समिअना व अताअना, जब तुमने कहा था हमने सुन लिया और इताअत कबूल की। वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। यकीनन अल्लाह सीनों के राज़ों से भी वाकिफ़ है। इन्नल्लाह वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। यकीनन अल्लाह सीनों के राज़ों से भी वाकिफ़ है। आगे चलते हैं आयत नंबर 8 की तरफ। सूरह माइदा अल्लाह ताला फरमाते हैं, देखिए जो अगली आयत, ये आयत नंबर 8 आ रही है, ये बहुत अहम आयत है, और इसके जो मज़ामीन हैं हमें थोड़ा गौर से सुनने चाहिए ताकि मतलब वाज़ेह हो सके। सूरह माइदा आयत नंबर 8 अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त, ए ईमान वालो अल्लाह की खातिर सच्चाई पर कायम रहने वाले और इंसाफ की गवाही देने वाले बन जाओ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त, ए ईमान वालो अल्लाह की खातिर सच्चाई पर कायम रहने वाले और इंसाफ की गवाही देने वाले बन जाओ। ये मज़मून इससे पहले सूरह निसा आयत नंबर 135 में भी बयान हो चुका है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इन दोनों आयतों में अल्फाज की थोड़ी तरतीब अलग है। बेआईनी इसी तरह के अल्फाज सूरह निसा आयत नंबर 135 में भी आए थे, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क था, वहीं पर उसकी वजाहत कर दी गई थी।
تو الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے۔ اس آیت سے ہمارے سامنے ایک بہت کام کی بات یہ ہے کہ اس میں معاشرے میں عدل قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں آیت نمبر جو سورہ نساء آیت نمبر 135 گزری ہے وہاں بھی وضاحت کی گئی تھی۔ یہاں صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ اس آیت میں معاشرے میں عدل اور انصاف قائم کرنے کا حکم ہے۔ اصل میں کیا ہے، انسان فطرتاً انصاف پسند ہوا کرتا ہے۔ انسان فطرتاً یعنی اللہ نے اس کی فطرت میں ہی یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ انصاف کو پسند کرے اور ظلم کو ناپسند کرے۔ فطری طور پر انسان چاہتا ہے کہ انصاف قائم ہو، ظلم ختم ہو۔ انصاف ہر انسان کی نفسیات اور اس کی فطرت کا تقاضا ہے۔ جی ہاں، آج پوری دنیا کے انسان انصاف کی تلاش میں گھوم رہے ہیں۔ ساری دنیا کے انسان انصاف کی تلاش میں گھوم رہے ہیں۔ انصاف ہی کے لیے لوگوں نے بادشاہت سے نجات حاصل کی تھی، اور بادشاہت ختم ہوئی اور لوگوں نے انصاف ہی کے لیے، انصاف ہی کی وجہ سے تاکہ ہمیں انصاف ملے، جمہوریت کو اپنایا تاکہ انسان پر انسان کی حاکمیت ختم ہو اور انصاف وجود میں آئے، انصاف کا بول بالا ہو۔ مگر جمہوریت کی منزل دھوکہ ثابت ہوئی، آگے چل کے دھوکہ ثابت ہوئی، اور ایک دفعہ انسان پھر سے سرمایہ دارانہ نظام یعنی کیپٹلزم کی لعنت میں گرفتار ہو گیا، اور دولت مند ہی لوگ اس کے مالک بن کر رہ گئے۔ اور پھر اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے انسان نے کمیونزم کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر یہاں بھی اس پارٹی کی حکومت اس کی منتظر تھی، گویا کہ ایک مصیبت سے نجات حاصل نہیں ہوئی کہ دوسری آفت کھڑی ہو گئی، دوسری مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان عدل اور انصاف حاصل کرنے کے لیے آخر جائے تو جائے کدھر، کیا کرے کیا نہ کرے۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد انسان کو دو روشنی ملتی ہیں۔ جب انسان عدل اور انصاف کی تلاش میں ہے اور اس نے بہت سارے نظاموں کو اپنا کے دیکھ لیا انصاف کو تلاش کرتے ہوئے، لیکن ہر جگہ اس کو دھوکہ ہی نظر آیا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان عدل اور انصاف حاصل کرنے کے لیے آخر جائے تو جائے کدھر، انسان کیا کرے کیا نہ کرے۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد جی ہاں، انسان کو دو روشنی ملتی ہیں۔ سب سے پہلی روشنی، ایک روشنی تو انسان کو اپنی فطرت کے اندر سے ہی ملتی ہے، کیونکہ انسان کی فطرت انصاف کا تقاضا کرتی ہے، اور اپنی فطرت کے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے وہ عدل اور انصاف قائم کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ ایک روشنی تو انسان کے خود اپنے اندر ہی ہے، انسان کو خود اپنے اندر ہی ملتی ہے، کیونکہ انسان کی فطرت انصاف کا تقاضا کرتی ہے، اور اپنی فطرت کے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے وہ عدل اور انصاف قائم کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اور اس سے بھی اوپر ایک روشنی اور بھی ہے۔ جب ہم آگے چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس سے بھی اوپر ایک روشنی اور بھی ہے، اور وہ ہے العدل۔ اللہ کی ذات ہے جس کا دیا ہوا نظام ہی ایک عادلانہ نظام ہو سکتا ہے، جس کا دیا ہوا نظام ہی ایک منصفانہ نظام ہو سکتا ہے، اور ہم اس کے بندے ہیں، اس کے وفادار ہیں، لہٰذا اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارے اوپر فرض ہے۔ چنانچہ اس آیت نمبر 8 سورہ مائدہ میں اسی بلند ترین روشنی کا ذکر کیا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، یہ صرف انسانیت ہی کا تقاضا نہیں ہے بلکہ عبدیت کا بھی تقاضا ہے، اور اللہ کے دین میں جو تصور ہے عدل اور انصاف کا، اس کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ دو روشنی ہیں جو ہمیں ملتی ہیں۔ ایک روشنی تو خود انسان کی اپنی فطرت کے اندر ہی ہے، کیونکہ انسان فطری طور پر، پیدائشی طور پر انصاف پسند ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مجھے انصاف ملے، ہمارے معاشرے کو انصاف ملے، ہماری برادری کو انصاف ملے، ہر طرح سے وہ انصاف پسند ہوتا ہے۔ دوسری روشنی وہ ہے اللہ کا دیا ہوا عادلانہ نظام، اللہ کا دیا ہوا منصفانہ نظام۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس نظام کو کم سے کم اپنے گھر میں تو پورا کر ہی سکتے ہیں، لاگو کر ہی سکتے ہیں، اور یہ انسانیت ہی کا تقاضا نہیں ہے بلکہ عبدیت کا بھی ثبوت ہے، عبدیت کا بھی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری مکمل اسی وقت ظاہر ہوتی ہے جب کہ ہم اس کے نظام کو لے کر کھڑے ہوں، اور اللہ کے دین میں جو تصور ہے عدل اور انصاف کا، اس کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے، یہ اخلاق کا بلند ترین معیار ہے۔ ہم سورہ نساء آیت نمبر 135 میں یہ بات بھی پڑھ چکے ہیں کہ اے ایمان والو، انصاف کے علم بردار بن جاؤ، اگرچہ اس انصاف کی مار خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین یا رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑ رہی ہو۔ دیکھیے یہ آیت، اس آیت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، تین کا ذکر کیا، اپنی ذات، والدین اور رشتہ دار۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انصاف کے علمبردار بن جاؤ، اگرچہ اس انصاف کی مار خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین پر یا تمہارے رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑ رہی ہو۔ دیکھیے عدل اور انصاف سے روکنے والی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے سب سے اہم چیز تعلق اور محبت ہوتی ہے۔ اپنے آپ سے محبت، اپنی ذات سے محبت، والدین اور رشتہ داروں کی محبت انسان کو یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ میں اپنے ہی خلاف کیسے فتویٰ دوں، اپنے ہی والدین کے خلاف کیسے فیصلہ کروں، سچی گواہی دے کر میں کیسے اپنے رشتہ داروں کو پھنسا سکتا ہوں۔ لہٰذا آیت کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 135 کے اندر وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فرما کر اس قسم کی تمام محبتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑ کاٹ دی ہے کہ بات اگر انصاف کی ہے، بات اگر عدل کی ہے، بات اگر حق ہے، تو پھر چاہے وہ تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے اپنے والدین پر ہی اس کی زد کیوں نہ پڑے، تمہارے عزیز رشتہ دار ہی کیوں نہ اس کا شکار ہو جائیں، اس کا اظہار بغیر کسی مصلحت اور ڈنکے کی چوٹ پر کرنا چاہیے۔ جی ہاں، یہ صرف قرآن کا ہی حکم نہیں ہے بلکہ قرآن کا اتباع کرنے والوں کے ایسے واقعات بھی ملتے ہیں جنہوں نے اس حکم پر عمل کر کے خود اپنے بیٹے کو، جی ہاں، خود اپنے بیٹے کو بھرے مجمع میں مجرم ثابت کر کے اس سے قصاص لیا ہے۔ ایک مشہور بادشاہ کا ذکر ہے کہ اس کا بیٹا مجرم ثابت ہوا تو اس نے قصاص بھرے مجمع میں اپنے بیٹے سے ہی قصاص لیا۔ وہ الگ بات ہے کہ اس بیٹے کی قصاص کا اس کو اس قدر صدمہ پہنچا کہ وہ بھی کچھ دن کے بعد انتقال کر گیا تھا، لیکن اپنی زندگی میں اس نے یہ نہیں ہونے دیا کہ انصاف پر ذرہ برابر بھی کمی آئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو اس سلسلے میں بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی بلند ہے۔
शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा, देखिए एक बाप ने अपने बेटे को कुछ अता किया, कुछ अतिया दिया, तो उसकी वालिदा ने ये कहा कि जब तक इस अतिये पर तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह नहीं बनाओगे मैं हरगिज़ कबूल नहीं करूँगी। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे को कुछ अतिया दिया है, आप इसकी गवाही दे दें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करो और मैं किसी ऐसी चीज़ पर गवाह नहीं बनता जो इंसाफ के ख़िलाफ़ हो। तो ये सब वजाहत है जो इस आयत से समझ में आती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन